بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب العتق تک پہنچے تھے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے باب تک، اور اس میں آج جو حدیث بیان ہوگی وہ 2528 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں ان سے اللہ نے درگزر فرما لیا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کرے یا کلام نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ دل میں جو شیطان خیال ڈالتا ہے، وہ چاہے کسی گناہ کا ہو، کسی کفر کا ہو، دیگر چیزوں کا ہو، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یعنی ان کے آنے پر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ قدرت و اختیار میں تو ہوتے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس کے مطابق کلام کر لے، مثال کے طور پہ ذہن میں یا قلب میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ شاید خدا کا وجود نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس نے کلام کر دیا، یعنی یہ کہہ دیا بھئی خدا کا وجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس وسوسے کو قبول کر کے باقاعدہ اس پر یقین کر کے تبھی تو وہ کلام کیا ہے، تو پھر وہ وسوسے کے مطابق جو حکم شرع ہوگا وہ اس کلام پر مرتب ہو جائے گا۔ اگر کفریہ وسوسہ تھا اور اس نے کفریہ کلام کہا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یا مثال کے طور پہ کسی کا موبائل رکھا تھا تو دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ یار اٹھا لے، جیب میں رکھ لے، چوری کر لے، تو صرف خیال آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس نے اگر اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، یہ اس نے وسوسے کے مطابق عمل کر لیا، اس عمل پر گرفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث میں کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، اسے اس کے نام اعمال میں مت لکھو۔ ہاں، جب وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو پھر ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ جیسے ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نام اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے، اور اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھوائی جاتی ہیں، یعنی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے اس امت پر۔ اب ذرا سمجھ لیں ایک بات کو کہ جو وسوسے ذہن کے اندر آتے ہیں ان کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجے میں گرفت ہوتی ہے، باقی میں نہیں ہوتی۔ وہ کیوں گرفت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سماعت، بصارت اور جو دل ہیں ان سے بروز قیامت کویسچن کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، مطلب احتساب کیا جائے گا۔ اس کا مطلب اس آیت سے ثابت ہوا کہ دل میں آنے والے وساوس پر گرفت ہے، اس کے بارے میں کویسچن ہوگا، جبکہ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو اب یہ وسوسے آنا تو ہماری قدرت و اختیار میں نہیں، تو اب یہ بظاہر جو دلائل ہیں ان میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا کہ بعض دلیلیں کہہ رہی ہیں کہ دل میں آنے والا وسوسہ بالکل معاف، جبکہ ان السمع والبصر والی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کویسچن ہوگا، گرفت ہوگی۔ تو لہٰذا علماء نے پھر ان دونوں کے اندر موافقت اور تطبیق یوں پیدا کی کہ جب تک ہمارے دل میں پیدا شدہ خیال یا جو وسوسہ آیا ہم اس کو یقین کے درجے تک نہ پہنچا دیں تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، جب یقین کے درجے تک ہو جائے تو گرفت ہوگی۔ اب یقین کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی موبائل رکھا تھا، دل میں شیطان نے ڈالا کہ یار چوری کر لے، یہ خیال آیا، اس آدمی نے جھٹک دیا، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ پھر بار بار خیال آیا، یار کوئی ہے ہی نہیں، کر لو کوشش، تو پہلے تو ایک خیال آیا اور چلا گیا، ایک ہے کہ بار بار ڈالتا رہا لیکن وہ ہر دفعہ جھٹکتا رہا، اس پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اس نے کہا چلو دیکھتا ہوں، اگر کوئی نہیں ہوا تو سوچیں گے۔ اب اس نے اور زیادہ اس کو پختگی کی طرف لے کر آیا کہ دائیں بائیں دیکھا، احتیاط سے کوئی ہے تو نہیں ہے، تو یہ تیسرا درجہ ہوا، اس پہ بھی گرفت نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اچھا اب میں اٹھاتا ہوں لیکن ابھی بھی تھوڑی بہت ریزسٹنس ہے اندر سے، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کچھ اور احتیاط کر لوں، اس پہ بھی گرفت نہیں ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا، اب کہا کہ اچھا اٹھا لیتا ہوں، دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی کیمرہ وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ بس اب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں،
ابھی عمل کیا نہیں لیکن اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ یہ جو وسوسے کو قبول کرنے کی آخری حالت ہے اس کو عزم مصمم کہتے ہیں، پختہ ارادہ، اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قلوب سے سوال ہوگا، دلوں میں پیدا ہونے والے پختہ ارادے، جس کو میں اور ایک دو مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان اپنے کمرے میں بیٹھا ہے یا کسی جگہ اس کا دل چاہا کہ میں کوئی فحش چیز دیکھوں انٹرنیٹ کے اوپر، تو صرف خیال آنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر بار بار خیال آیا پھر بھی نہیں ہوگا، پھر اس نے کہا کہ چلو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر میں دیکھتا ہوں پھر بھی نہیں ہوگا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ بس ابھی میں کھولتا ہوں ابھی بھی نہیں ہوگا، اور پھر جب پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں کسی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، یہ ہے عزم مصمم، اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت کو دیکھنے کا مسئلہ، دیگر چیزوں کا جن کے بارے میں خیالات آئیں اور پھر آخر میں عزم مصمم بن جائے، تو عزم مصمم سے پہلے اگر اپنے ارادوں کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس وسوسے کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو کوئی گناہ نہیں ہے، عزم مصمم پر گناہ ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل آپ ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس قسم کی ہے، جیسے حدیث پاک ہے کہ اللہ نے میری امت کے قلوب میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بیٹھ کر ارادہ کریں کہ میں اس کو مار دوں گا، اس کو بلیک میل کروں گا، پختہ ارادے ہیں، کوئی راہ میں رکاوٹ نہیں، تو کس پہ گرفت نہیں ہونی چاہیے؟ حالانکہ اس پر ہے، کیونکہ آیت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بار بار میں اس کو دہراتا ہوں کہ کسی ایک حدیث سے، کسی ایک آیت سے فوری طور پہ نتیجہ نہیں نکالا جاتا، بلکہ علماء کا طریقہ ہوتا ہے، مجتہدین کا طریقہ ہوتا ہے، فقہاء کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک موضوع سے متعلق حدیثیں سب تلاش کرتے ہیں، پھر قرآن پاک کی آیات نکالتے ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سب پہ غور و تفکر کر کے ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ تو اگر صرف حدیث کو آپ دیکھیں تو وسوسوں پہ کوئی گرفتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہم قرآن کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قلوب سے سوال ہوگا، یعنی قلبی وسوسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ احتساب فرمائے گا۔ حدیث کہہ رہی ہے نہیں ہوگا، اب ہو گیا ٹکراؤ، تو اب ہونا ہی ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو قبول کر لو دوسرے کو بس چھوڑ دو۔ سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسا کوئی مطلب مفہوم اخذ کرو کہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور وہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کے جتنے وساوس کے درجات ہیں وہ سب معاف، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے، اور جب عزم مصمم ہو جائے تو چاہے آدمی عمل نہ کرے۔ عزم مصمم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کا پختہ ارادہ کہ اندر سے ریزسٹنس ختم ہو گئی، بس اب اگلا اسٹیپ اس کو کرنے کا ہی ہو۔ جب یہاں تک سچویشن پہنچ جائے تو آیت کے مضمون کے مطابق وہ شخص قابل گرفت ہے اور اس کے نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور اپنا ہم احتساب کریں۔ یہ بھی ایک گناہ کی چونکہ صورت ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے سابقہ زندگی میں ارادے کیے ہوں بہت سارے اور عزم مصمم تک پہنچ گئے ہوں، پھر چاہے عمل سے رک گئے لیکن نام اعمال میں تو گناہ لکھا گیا۔ جیسے عورتیں بیٹھ جاتی ہیں بعض اوقات، تو ایک سوچتی ہے میں اس کے راز ظاہر کر دیتی ہوں اور اس کی فلاں کی غیبت کرتی ہوں تاکہ ماری جائے۔ اب اس نے کہا بات سننا ذرا، یعنی ابھی ارادہ ہے، خالہ جی بات سنیے گا۔ اچانک کوئی ایسی سچویشن ہوئی کہ بیان نہ کر سکی، لیکن اس نے ارادہ تو کر لیا تھا، بالکل عمل کے قریب پہنچ گئی تھی، نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ ان گناہوں پر بھی تو توبہ کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ایک احتساب اپنی سابقہ زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے، ایک محتسبانہ نظر ڈالیں کہ کیا ہم نے زندگی میں عزم مصمم کیے تھے گناہوں کے بارے میں؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کریں، یاد نہیں ہے تو کامل توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ایسے میں نے پختہ ارادے کیے، چاہے عمل نہ کر سکا، مجھے معاف فرما دے، اس کو میرے نام عمل سے مٹا دے، ان کے گناہ کو معاف کر دے، اور آئندہ مجھے اپنا احتساب قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، تو انشاءاللہ بڑی برکت حاصل ہوگی۔ اگلی حدیث ہے 2529، اور یہ شروع میں آئی تھی کتاب الایمان کے اندر، یہاں دوبارہ ذکر کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی عمل ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ وہ اس کو پالے، یا کسی عورت کی طرف ہو
تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اللہ کے نزدیک اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی تھی۔ تو وہ تشریح تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن کافی عرصے بعد چونکہ آئی ہے، مختصراً میں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے جو سرکار نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اس حدیث کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو وہ عمل وجود میں نہیں آئے گا، جیسے عبادات، نماز ہے، اگر آپ نیت نہ کریں اور ویسے ہی کھڑے ہو جائیں، رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نیت اس میں لازم ہے عبادت کے وجود کے لیے۔ ایسے روزے کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، حج کے لیے نیت ہے، طواف کے لیے آپ پہلے نیت کرتے ہیں، عمرے کے لیے نیت کرتے ہیں۔ تو یہ جو نیت ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یعنی یہ والی نیت ایسی ہے کہ اس پر عبادت کا وجود موقوف ہے، تب تو حدیث اپنے بالکل ظاہر پر ہے۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہو، اچھا بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جن میں نیت ضروری نہیں ہوتی، عمل وجود میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے وضو ہے، اگر آپ وضو کریں، نیت کے ساتھ وضو کریں گے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی سمندر میں نہانے گیا اور اس کی نیت حاضر نہیں تھی کہ میں وضو کر لوں یا غسل کر لوں، اور وہ سمندر میں اس نے ناک بند کر کے غوطہ لگایا، باہر نکلے گا باوضو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو لہٰذا پانی میں اللہ نے پاک کرنے والا وصف رکھا ہے، ہم نیت کریں نہ کریں پانی اپنا کام کرے گا۔ جیسے آگ میں جلانے کا وصف رکھا ہے، تو آپ چاہے نیت کریں نہ کریں جلیں گے، بلکہ اگر آپ یہ نیت کریں بھئی میں جلنے کی نیت نہیں کر رہا ہوں اور ہاتھ ڈال دیں جل جائیں گے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ آپ پانی میں چاہے پانی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں یا نہ کریں، یا بلکہ یہ ارادہ کر لیں کہ پانی استعمال کر رہا ہوں طہارت مجھے نہیں چاہیے، پھر بھی پانی تو اپنا کام کرے گا۔ تو یہاں پر نیت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے اخروی ثواب مرتب کرنے کے لیے نیت کرنا، جیسے یہی ہے کہ اگر آپ نے پانی استعمال کر لیا اور نیت نہیں ہے، وضو ہو جائے گا آپ کا، لیکن اخروی ثواب کب ملے گا؟ جب آپ باقاعدہ نیت کریں گے۔ اس لیے احناف نے اس قسم کے معاملات میں اس حدیث کا یہ مفہوم نکالا کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اعمال پر اخروی ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ اس کا مفہوم بنے گا کہ اخروی انعام جو ملنے والا ہے وہ عمل پہ کب ملے گا؟ جب آپ نے نیت کی ہو، کہ نیت سے وہ عمل آپ کا نیکی شمار ہوگا، ورنہ تو ایک عام سا عمل ہوگا۔ جیسے آپ نہا کر پانی میں سمندر میں گئے، باہر نکل آئے، تو آپ نے کون سی عبادت کی بھائی؟ آپ تو خالی سمندر میں نہا کر آئے ہیں۔ عبادت وہ کب بنے گی؟ جب آپ نیت کے ساتھ پانی میں غوطہ لگا لیں یا اعضائے وضو پر پانی بہا لیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، اب آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ اس لیے تعویلات اتنی کی ہیں کہ اگر اس حدیث کے بالکل ظاہر کو لیں تو وہ تو یوں بنتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جب تک نیت نہ ہو عمل ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہزاروں اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہماری پہلے کوئی بھی نیت نہیں ہوتی اور وہ عمل وجود میں آ جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یار ایسے ہی آ گیا بس، یعنی کوئی غرض نہیں، کوئی نیت نہیں، بس ایسے ہی آ گیا، تو نظر آ گیا، تم سے ملاقات ہو گئی۔ تو پھر تو یہ حدیث ایسی ہوگی جو ظاہر اور حقیقت کے خلاف ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ایسی بات کہیں جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو، کیونکہ حدیث تو یہی کہہ رہی ہے ظاہر کہ جب تک نیت نہیں عملی وجود میں نہیں آئے گا، جبکہ ہزارہا اعمال بغیر نیت کے وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے پھر اس حدیث کے اوپر غور کیا جاتا ہے اور تفکر کر کے ایسا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ کلام نبی اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہو اور اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف کسی اعتراض کی نسبت نہ ہو سکے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اعمال پر اخروی ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اگر ظاہر پر رکھیں تو اس سے وہ عبادات مراد ہوں گی جو نیت کے بغیر وجود میں نہیں آتی، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ یا زکوٰۃ کے لیے بھی نیت شرط ہوتی ہے، دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہو، یا آپ نے زیڈ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس میں علیحدہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے پیسہ ڈال دیا، یا آپ نے کسی کو وکالت دی یار یہ میری طرف سے زکوٰۃ دے دینا، تو دیتے ہوئے نیت کر لی، یا آپ نے فقیر کو دیتے ہوئے نیت کی، یا فقیر لے گیا اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی لیکن آپ کو یقین ہے کہ ابھی وہ مال فقیر کے پاس ہوگا، نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، مثلا نفلی صدقہ دیا، ایک ہفتے بعد خیال آیا یار وہ
5,000 روپے دیے تھے، زکوٰۃ کی نیت کر لیتا تو اچھا تھا، اور غالب گمان ہے کہ اتنی دیر میں اس نے 5,000 خرچ کر دیے ہوں گے، اب آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ نے بڑا نفلی صدقہ کیا ہوگا، کسی کو ٹپ دے دی، کسی کو گفٹ دے دیا، کسی کو عیدی، کچھ ویسی نفلی صدقہ وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اب کوئی ارادہ کرے وہ تمام کو میں زکوٰۃ بنا لوں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھے ہوں گے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی عمل ہے جو اس نے نیت کی، تو لہٰذا یہ اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ جس نیت کے ساتھ آپ عمل کرتے ہیں اس پر اخروی ثواب یا عذاب کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، خوب صدقہ کرتا ہے اس لیے فوٹو چھپے، لوگ واہ واہ کریں، مجھے سخی کہا جائے۔ ایک شخص بیان کرتا ہے لیکن صرف پبلک کو متاثر کرنے کے لیے، اللہ کی رضا بالکل مقصود نہیں ہوتی۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، جیسے قاری حضرات اسٹیج پر ہوتے ہیں، ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ خود فرض کر لیں کوئی قاری اپنا احتساب کرے اور وہ دیکھے کہ میں صرف آواز کو چڑھا رہا ہوں، اتار رہا ہوں اور اچھی طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ واہ واہ کریں یا مجھے پیسے ملیں، یا کوئی نعت خوان ایسا ہے کہ جو اس طرح کی نیت کے ساتھ کرے، یا حتیٰ کہ کوئی جہاد پر گیا اور شہید ہو گیا، بظاہر جان قربان کر دی، لیکن نیت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو لوگ میرے بہادری کے قصے سنائیں کہ وہ بڑا بہادر آدمی تھا۔ تو یہ سب یاد رکھیں کہ نیت کے فساد کی وجہ سے آدمی نے پیسہ بھی خرچ کیا، جسمانی مشقت میں مبتلا ہوا، اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن صفر ثواب، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر صرف نیت اگر مخلوق کو راضی کرنے کی تھی، ہاں اگر مخلوق کو راضی کرنے کی بھی تھی اور خالق کو بھی، تو جتنا اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی اتنا ثواب، جتنا مخلوق کو راضی کرنے کی نیت تھی اتنا ثواب ضائع ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس کو ریا کہتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، اور ایک ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد سناتا ہے آدمی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ بھی گویا کہ اپنے نیک عمل سے ہم نے دنیا میں بدلہ لیا۔ اس سنانے کو شریعت میں کہتے ہیں سمعہ، ریا و سمعہ، یہ دو لفظ یاد رکھیے گا۔ ایک تو عمل صرف اللہ کے لیے کریں گے، پبلک کو دکھانے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی نقصان سے بچنے کے لیے نہیں، محافل میں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لیے نہیں، نوٹ شوٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، تو ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم نے نیت کے اندر فساد پیدا کیا کہ مخلوق کو راضی کرنے کی بھی نیت کی، تو یا تو پورا ثواب ضائع ہوگا، یہ جتنی فساد تھا اتنا۔ اور جب عمل کر چکیں، فرض کریں آپ نے بڑی اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیا، اب اس کو سنانے پر شیطان اکساتا ہے، یار بیان کر، ہم نے اتنی بچیوں کی شادی کروائی، ہم نے اتنے عمرے کیے، ہم تو اتنے حج کر چکے ہیں، میں تو 40 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں، میں تو 20 سال سے باوضو رہتا ہوں۔ ابھارتا ہے شیطان کہ تم اپنے عمل کو ظاہر کرو، ظاہر کرو، کیش کرو، کیش کرو، اور آدمی کر لیتا ہے محافل کے اندر، تو یہ سمعہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں مزید کلام کروں گا، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔